आज PDP की 57 सालगिरह पे मुबारकबाद करूं बेतुन शुक्रिया अदा करूं कि आज यीतन बड़िस तादादस में जोर तशरीफ अजीब दौर खाली PDP दौर अजीब दौर मुफ्ती मोहम्मद सईद साहबन दौर ये दौर मुफ्ती मोहम्मद सईद उम्र मेहनत तम कोई दौर मुफ्ती मोहम्मद सईद जद्दोजहद तम दौर ये PDP पार्टी यस वक्त जरूरत यस वक्त जरूरत ये दोयम नाम PDP अमन की बात इज्जत के साथ क्या अमन की बात इज्जत के साथ 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 पता ये PDP गए तम साथ का मुश्किल हालात है जम्मू कश्मीर आवलिनस में आमुद एक्टर फोर्स मिलिटेंट पेटर फोर्स आर्मी मगर फोर्स पत्र इतवान सुबह इंसान घर नीरान यह पत शाम वापस मगर ये मुफ्ती साहब PDP बनाओ हालात बदले मामला बदले सोस अमनुक इंसान सोस अमनुक निशा कभी पता नीचे बैठो इनको बोलो नीचे बैठो अगर काट करें तो खामोशी मुफ्ती मोहम्मद सईद वाहिद ये खामोश हो जाइए मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब वाहिद जम्मू कश्मीर लीडर ये हमेशा अमन PDP अमन जमात खुश करने बहाल करने जमात नशियात लोग शोर तरफ शोर इनको बोलो खामोश नशियात ये तकरीर करा पता अगर मुखालफत करा मुफ्ती साहब बच्ची वन मुखालफत कर कर यानी सदा यसान दोस्ती जंग यसान करो यह वजह कि तम हमेशा हिंदुस्तान बड़िस बस किरदार अदा करो हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है इसको बड़ा भाई बनना होगा इसको अपने हमसाया मुल्क के साथ दोस्ताना ताल्लुकात रखने पड़ेंगे मुझे मालूम है जब कोई कश्मीरी ये बात करता है तो उसको कहा जाता है हमारी खारजा पॉलिसी है इसमें दखल मत दो मगर मैं कहना चाहती हूँ जो दिल्ली में सरकार है कि हम जम्मू कश्मीर के बगैर हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी है क्या है खारजा पॉलिसी अभी जंग हुई हम जंग के मुंह से बाहर आ गए जंग की असमझ रहे नबर तबाही होगी मुझे मालूम नहीं वहाँ कितनी तबाही होगी मगर यहाँ बड़ी तबाही होगी हमारे बच्चे मारे गए हमारी माएँ मारी गई हमारे बच्चों के बाप मारे गए हासिल मुझे मालूम नहीं कराइए जंग तो खत्म हुई मगर जंग के बाद एक और जंग शुरू हो गई हथियारों की जंग पाकिस्तान ज्यादा हथियार खरीदेगा कि हिंदुस्तान हमारा मुल्क हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क मुफ्ती साहब कहते थे ये हाथी है हाथी मायशी की तो इकोनॉमिकली हाथी की तरह चलता है मगर इस हाथी ने अपने पाँव में जम्मू कश्मीर की जंजीर डाल दी वो जम्मू कश्मीर जो इस हाथी के सर का ताज होना चाहिए था उसको जंजीर बना दिया नतीजा ये जब हम अपने दाएं देखते हैं चीन को
آپ چین کو دیکھیے وہ کہاں پہنچا ہے. چین کی GDP دیکھیے. ہمارا ملک چین سے زیادہ آبادی والا ملک ہے. ہمارے ملک میں جوانوں کی تعداد زیادہ ہے چین سے, مگر ہم چین سے بہت پیچھے ہیں. اور یہ بات محبوبہ مفتی نہیں کہہ رہی ہے, یہ بات ہمارا ایکسٹرنل افیئر منسٹر کہتا ہے کہ ہم چین سے مقابلہ نہیں کر سکتے. اب کیجیے پاکستان کو, وہ قبضے کے اوپر زندہ ہے, وہ بنگلہ دیش سے پیچھے ہے, بے روزگاری زیادہ, GDP کم. ہمارے یہاں 80 کروڑ لوگوں کو ہم فری راشن دیتے ہیں, اتنا غریب ہے ہمارا ملک. ہمارے سکولوں میں فین نہیں, بلڈنگز نہیں, ہسپتالوں میں ڈاکٹر نہیں, مگر ہمیں لیٹسٹ بندوق چاہیے, میزائل چاہیے, کیونکہ ہم نے جنگ کرنی ہے. اس لیے میں اپنے ملک کی سرکار سے کہنا چاہتی ہوں, ہم دخل دیں گے فارن پالیسی میں, ہم کہیں گے آپ کو بڑے بھائی بن جائیے, کیونکہ آپ کی جنگ جموں کشمیر میں نہیں جاتی ہے. آپ کی فارن پالیسی ہو ساری دنیا میں آپ نے 100 لوگوں کو بھیجا, کس لیے؟ یہی بتانے کے لیے آپریشن سندور کیا تھا, پہلگام میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. تو اگر کشمیری بات چیت کی بات نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ ہم ہی مصیبت میں ہیں. میں کہنا چاہتی ہوں ملک کی سرکار کو, آج تک جتنے بھی وزیر اعظم ہوئے ہیں جموں کشمیر ان کے لیے بڑا چیلنج رہا ہے, چاہے وہ جواہر لال نہرو ہو, چاہے آج مودی جی ہو. مگر اس میں بہت کم ایسے وزیر اعظم ہوئے ہیں جن کے پاس اتھارٹی تھی, طاقت تھی. اندرا جی نے بنگلہ دیش جیتا, 90,000 پاکستانی فوجی پاکستان کو دے دیے. کیا یہ کوئی وزیر اعظم کر سکتا تھا؟ نہیں. اندرا جی نے کیا, اس کے پاس طاقت تھی. واجپئی جی لاہور بس لے کے چلے گئے, کرگل ہوا پھر بھی بات چیت کی, کیا کوئی اور وزیر اعظم ایسا کر سکتا تھا؟ نہیں. واجپئی نے کی, ان کے پاس طاقت تھی. ہماری ڈاکٹر منموہن سنگھ بہت چاہتے تھے مسئلہ کشمیر کو حل کرے, شرمن شیخ چلے گئے, وہاں ایگریمنٹ کیا, ملک واپس آئے تو اپنی جماعت میں سوال کھڑے کیے. آج مودی جی ہیں, مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے یہ کہنے میں نے پہلے بھی کہا, آج بھی کہوں گی کہ مودی جی مسئلہ کشمیر کو چاہیں تو حل کر سکتے ہیں, کیونکہ 120 کروڑ لوگوں نے ان کو چنا ہے, طاقت ہے. آپ لاہور چلے گئے, دن بلائے, کسی نے سوال نہیں کیا. PDP کی خصوصیت ہے, ہم 26 سال بنے ہماری جماعت کو, ایسوسیشن میں صرف پاور میں, مگر جو بات ہم اپوزیشن میں کرتے ہیں وہی پاور میں کرتے ہیں. میرا ماننا ہے دلی والوں کو سوچنا چاہیے. آپ نے کہا ہم 20 بٹالین لے کے آئیں گے CRPF کی, کوتا فوج نہیں, کتنا فوج لاؤ گے ہم کو مارنے کے لیے, پیٹنے کے لیے, کیا ہوگا؟ ڈنڈے سے کیا ہوگا؟ یہ سے کیا ہوگا؟ PSA سے کیا ہوگا؟ لوگوں کو جیل میں بھرنے سے کیا ہوگا؟ ہمارے ہزاروں نوجوان غریب لوگ جیلوں میں بند ہیں. ہماری ٹرائبل کمیونٹی جن کو جنگلوں میں جانے نہیں دیتے ہو آپ, جن کے 6 سے زیادہ کسٹڈی کلنگ ہو گئی اس سال میں, آخر یہ کب تک چلے گا؟ میں دلی والوں سے پوچھنا چاہتی ہوں, بہت بڑا گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جب تک جموں کشمیر کو دل سے نہیں دیکھیں گے, دل سے لوگوں کی بات نہیں سنو گے, یہ مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے. ہم ایک ایسی جماعت ہے جس کو آپ نے تباہ کر دیا, توڑ دیا, برباد کر دیا. ہم امن کی جماعت تھے, ہم امن کی جماعت ہے. ہم نے ان لوگوں کو جو دور چلے گئے تھے ان کو بیچ کا راستہ دیا تھا. اب یہ ہماری جماعت ہوتی, حاصل کیا ہوا؟ حاصل کیا ہوا؟
میں کہنا چاہتی ہوں دلی کی سرکار سے جموں کشمیر کے لوگ عزت سے امن چاہتے ہیں. یہ جنگ و جدل کا امن نہیں. آپ جب تک شور کریں گے آپ جس سے بہت کرتے ہیں. میں نے آج پورے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ آپ بہت ظلم کرتے ہیں. اس کا اثر کشمیریوں پہ پڑتا ہے. آپ نے اب SIR لایا, آپ نے سمندر میں میانمار روہن کیا کہہ کے مسلمانوں کو بولا سمندر میں ڈوب جاؤ. یہ میڈیا میں آیا تھا. اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو کشمیر کی زمین چاہیے, ایک ہی بار بتاؤ, ہمیں دریا میں پھینک دو, زمین لے جاؤ. مگر اگر آپ